انقلاب ایران یا انقلاب اسلامی ایران کی اصطلاح 1979 ء میں ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس انقلاب کی قیادت ایرانی رہنما آیت اللہ خمینی نے کی۔ انقلاب سے ایران میں محمد رضا شاہ پہلوی کی بادشاہت کا خاتمہ ہوا، اسلامی جمہوریہ ایران وجود میں آیا، جس کے پہلے رہبر معظم سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی بنے۔ اسلامی انقلاب دنیا بھر میں ایک ایسا نظام ایجاد کرنے کی کوشش میں ہے جس کی بنیاد مذہب پر ہے۔ لگ بھگ 45 سال قبل ایران کے شہریوں نے ایسی تبدیلی کے لیے جدوجہد کی جس نے ایران کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے ایک ایسی تحریک میں شرکت کی جس نے سنہ 1979 میں ملک میں اسلامی انقلاب برپا کیا۔ اس جدوجہد میں شامل چند افراد آج کے دن جب اس وقت پیش آنے والے واقعات پر نظر دوڑاتے ہیں اور اپنے اقدامات پر غور کرتے ہیں کہ ان لاکھوں ایرانیوں میں سے ایک تھے جو شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلے تھے۔ اس محمد رضا پہلوی کے خلاف جنہوں نے 37 سال سے زائد عرصے تک مکمل کنٹرول کے ساتھ ملک پر حکمرانی کی تھی، مگر پھر ملک گیر مظاہروں کے نتیجے میں خود ساختہ بادشاہوں کے بادشاہ کی حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ مگر اس تاریخی واقعے کے 45 سال بعد اب بہت سے نوجوان آج کے ایرانی رہنماؤں انقلاب اور اس کے حمایتوں پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے تھے؟ ہم چاہتے تھے کہ آزاد انتخابات ہوں اور کوئی سیاسی قیدی نہ ہو، لیکن جو شخص ملک چلا رہا ہو وہ اپنی منمانی نہ کرے۔ وہ ایران کے موجودہ مسائل کی ذمہ داری ایرانی رہنماؤں پر ڈالتے ہیں، نہ کہ انقلاب پر۔ وہ کہتے کہ ان کی اور ان جیسے دوسرے لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے انقلاب کے اہداف جو کہ آزادی اور جمہوریت تھے کو حاصل کرنے کے بجائے مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل اور ہم اسرائیل کو تباہ کر دیں گے جیسے سامراجی نعروں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 45 سال پہلے آزادی وہی تھی جس کا اسلامی جمہوریہ کے بانی آیت اللہ روح اللہ خمینی نے ان سے اور ان کے ساتھی انقلابیوں سے بارہا وعدہ کیا تھا۔ 1978 کے وسط تک بہت کم لوگ ایسے انقلاب کا تصور بھی کر سکتے تھے جو شاہ کا تختہ پلٹ کر ایران میں بڑی تبدیلی لا سکے، لیکن جب انقلاب آیا تو اس میں بائیں بازو، قوم پرست، سیکولر اور اسلام پسند دانشور سبھی شامل تھے۔ بعد میں شاہ مخالف مظاہرین نے مذہبی حوالے سے اپنے مطالبات کو تیزی سے آگے بڑھانا شروع کر دیا اور 1978 کے آخر تک اسلام پسند بیانیہ حاوی ہو چکا تھا۔ وطن واپس آنے پر آیت اللہ خمینی کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ خمینی نے بڑی مہارت کے ساتھ خود کو ایک ایسی اکلوتی شخصیت کے طور پر پیش کیا جو اسلامی حکومت کے مختلف دھاروں کو یکجا کر سکے۔ لاکھوں افراد ایک ایسے مذہبی شخصیت کے طور پر ان کی تعظیم کرتے تھے جو ایران کو قرآنی تعلیمات کے عکاس اسلامی معاشرے میں تبدیل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ خمینی کو ایران میں مسلم امہ کے رہبر اور امام کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ اگر سنہ 1979 کی ٹیلی ویژن رپورٹس دیکھیں تو اس میں جذبات کا سمندر دکھائی دیتا ہے جو تہران کی گلیوں میں اس وقت پھوٹ پڑا جب لاکھوں افراد 15 سال کی جلاوطنی کے بعد آیت اللہ خمینی کے استقبال کے لیے جمع ہوئے۔ خمینی کی آمد سے پہلے ملک میں افواہ پھیل گئی تھی کہ اگر لوگوں نے کسی مخصوص دن کے 10 بجے رات آسمان کی طرف دیکھا تو انہیں چند پر خمینی کا چہرہ نظر آئے گا جو ان کی اتھارٹی کی علامت ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس ہدایت پر عمل بھی کیا۔ ایران کی سابق ملکہ فرح پہلوی جو آج بھی اب جلاوطنی کی زندگی گزار رہی ہیں کہتی واپس نہیں لوٹے۔ مظاہروں میں شرکت کرنے والے زیادہ تر یونیورسٹی کے طلباء اور دانشور تھے۔ ایران کی کمیونسٹ پارٹی حزب تودہ ایران ان بائیں بازو اور مذہب مخالف گروہوں میں شامل تھی جنہوں نے خمینی کی حمایت کی تھی۔ شہران تبری جو اب لندن میں رہتے ہیں اس پارٹی کے رکن تھے اور ان کے چچا اس جماعت کے مرکزی رہنما تھے۔ اپوزیشن کے کچھ ارکان جو کچھ ہو رہا تھا اس سے متفق نہیں تھے لیکن وہ خاموش رہے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ شاہ کسی بھی قیمت پر چلے جائیں۔ اگرچہ انقلاب کے بعد بائیں بازو کے متعدد گروہوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی اور ان کے اراکین اور اسلامی جمہوریہ کے قیام میں خمینی کی مدد کرنے والی کچھ سرکردہ انقلابی شخصیات کو پھانسی دے دی گئی تھی، زیبا کلام کا خیال ہے کہ اس تنقید کا ماخذ حکومت سے لوگوں کا عدم اطمینان تھا۔ ایرانی رہنماؤں کے لیے انقلاب نے ایران کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کر دیا تھا، خاص طور پر امریکہ اور مغربی طاقتوں کے تسلط سے۔
وہ اسلامی پاسداران انقلاب اور مقامی ہتھیاروں کی صنعت کی تشکیل کو خود کو فعال دفاعی صلاحیت کا حامل ملک ہونے کے ثبوت کے طور پر دیکھتے ہیں، اور وہ ہیلتھ کیئر اور تعلیم کو بہتر بنانے کا کریڈٹ لیتے ہیں، خاص طور پر غریب ترین لوگوں کے لیے۔ حضرت امام خمینی دنیا کو اسلامی نظریہ حیات کو اپنانے کی تاکید کرتے تھے اور اسے صرف جہان اسلام کے لیے مخصوص خیال نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے مغربی طرز زندگی کی نفی کی اور مغربی طور طریقوں کو انسان کی نجات کے لیے ناکافی جانا۔ اسی دوران مسلمانوں میں سے بہت سے مفکرین کے نزدیک اس طرح کے نظریات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ گزشتہ 5 یا 6 صدیوں میں امام خمینی وہ واحد رہبر ہیں جنہوں نے نہ صرف انقلاب کے متعلق نظریاتی تھیوری بیان کی اور اس کو عملی جامہ بھی پہنایا۔ تاریخ میں ایسے کم ہی لوگ ملتے ہیں جو یہ بھی لکھیں کہ کیسے اور کیوں کر انقلاب لایا جائے اور پھر خود میدان عمل میں شامل ہو کر اپنی کئی باتوں کو سچ کر دکھائیں۔ حقیقت میں نظر و عمل کا جوڑ اسلامی انقلاب کو لانے میں امام خمینی کی کامیابی کے اہم دلائل ہیں۔ مطلوبہ معاشرے میں تحریک پیدا کرنے کے لیے دین سے رہنمائی حاصل کرنا امام خمینی اور اسلامی انقلاب کے اسلامی بیداری کی تحریکوں پر اہم ترین اثرات ہیں، جبکہ اس سے قبل یہ تحریک لبرالزم اور کمیونزم کے غبار سے آلودہ تھی۔ بہت ہی کم لوگ ایسے تھے جو انقلاب لانے کے لیے دین پر یقین رکھتے تھے۔ امام خمینی کی رہنمائی نے مسلمانوں میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی اور ان پر یہ واضح ہو گیا کہ اصل قدرت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی مدد اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے انسان اپنے دنیاوی حقوق کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ امام خمینی نے تمام جہان اسلام اور کمزور اقوام پر یہ واضح کر دیا کہ مشروعیت، مقبولیت، سادہ زندگی، انسانوں کی نجات، ثقافتوں کی نجات اور نظر و عمل کی ترکیب سازی صرف اور صرف دین الہی کے راستے پر چلنے سے ہی ممکن ہے، وہ دین جو تمام جہان کے لیے جامع ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام خمینی اور ایران کے اسلامی انقلاب نے بڑے اچھے انداز میں رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ نجات کا واحد راستہ اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ممکن ہے، اور یہ وہ راز ہے جو مسلکی لحاظ سے گمراہ اور تھکی ہوئی دنیا کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ انقلاب اسلامی ایران میں حضرت امام خمینی کی رہبری میں کامیابی سے ہمکنار ہوا اکثر صاحبان نظر، دانشوروں اور بالخصوص اس کے اصلی معمار کی نظر میں کچھ بنیادی خصوصیات اور امتیازات کا حامل ہے جو اس کو دوسرے انقلابات سے ممتاز کرتے ہیں کہ ہم اس مقالے میں بعض اہم خصوصیات کا ذکر کر رہے ہیں۔ انقلاب اسلامی ایران کی ایک اہم خصوصیت اس کا خدا محور ہونا ہے۔ جمہوری اسلامی ایران کے قانون اساسی کی 56ویں بند میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں، عالم اور انسان پر حاکمیت مطلق خدا کی ہے اور اسی نے انسان کو اس کی اجتماعی تقدیر پر حاکم بنایا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی ایران کے وصیت نامہ میں اس سلسلے میں اس طرح آیا ہے: ہم جانتے ہیں کہ اس عظیم انقلاب نے جو ستمگروں اور جہاں خاروں کے ہاتھ کو ایران سے دور کر دیا ہے وہ الہی تائیدات کے زیر سایہ کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے۔ اگر خداوند متعال کی تائید پر نہ ہوتی ممکن نہ تھا کہ ایک 36,3,60,00,000 پر مشتمل آبادی اسلام اور روحانیت مخالف پروپیگنڈوں کے باوجود بالخصوص اس آخری صدی میں ایک ساتھ قیام کرے اور پورے ملک میں ایک رائے ہو کر حیرت انگیز اور معجزہ آسا قربانی اور نعرہ اللہ اکبر کے سہارے خارجی اور داخلی طاقتوں کو بے دخل کر دے۔ بلا تردید اس مظلوم دبی کچلی ملت کے لیے خداوند منان کی جانب سے یہ ایک تحفہ الہی اور ہدیہ بھی ہے۔ دوسرے انقلابات میں بہا انقلاب کا عوامی ہونا دکھائی دیتا ہے، لیکن انقلاب اسلامی ایران میں یہ صفت زیادہ آشکار اور نمایاں ہے۔ اس انقلاب میں زیادہ تر لوگ میدان میں آئے اور شاہی حکومت کی سرنگونی اور اسلامی نظام کی برقراری کا مطالبہ کیا۔ فوجی، کاریگر، مزدور، کسان، علماء و طلاب، اسٹوڈنٹس، معلم، غرض ملک کے ہر طبقہ کے لوگ اس انقلاب میں حصہ دار اور شریک تھے۔ انقلاب کے عوامی ہونے کی یہ صفت بہت ہی نمایاں ہے۔ دوسرے انقلابات میں زیادہ تر فوجیوں اور پارٹیوں کا ہاتھ رہا ہے جنہوں نے مسلحانہ جنگ کر کے کام کو تمام کیا ہے اور عوام نے ان کی حمایت کی ہے، لیکن ہمارے انقلاب میں سارے لوگ شریک رہے ہیں اور پورے ملک میں پوری قوت کے ساتھ رضا شاہ پہلوی کا مقابلہ کیا۔ رہبری و مرجعیت انقلاب اسلامی ایران کی ایک اہم خصوصیت جس کا سرچشمہ انقلاب کا الہی ہونا ہے، دین اور علماء دینی کا انقلاب کی رہبری اور ہدایت کرنا ہے۔ دوسرے سارے انقلاب ایک طرح سے دین و مذہب کے مقابلے میں تھے، لیکن یہ انقلاب علماء دین کی ہدایت و رہبری سے آغاز ہوا اور انجام کو پہنچا ہے۔ ان میں سرفہرست امام خمینی تھے جو بلند ترین دینی منصب یعنی مرجعیت کے حامل تھے۔
آپ کی رہبری نمایاں خصوصیات کی حامل تھا، جن میں سے بعض کو ہم ہدیہ قارئین کر رہے ہیں۔ انقلاب اسلامی ایران کی اصالت کے دو پہلو ہیں، نظری اور عملی۔ نظری اور فکری پہلو میں اس انقلاب کے اہداف و مقاصد اور افکار و نظریات خارجی نہ خود ایرانی تاریخ اور ایرانیوں کی پیداوار تھے۔ اسلام اور عقائد اسلامی کو ایرانیوں نے 1400 برس پہلے قبول کیا تھا، اور اس مدت میں اسلام اور اسلامی عقائد ہماری قومیت اور تہذیب و ثقافت کے ایک اصلی اور اساسی عنصر میں تبدیل ہو گئے، اور عملی پہلو میں ایرانی عوام اپنی قدرت و طاقت کے بل پر مغرب و مشرق یا ہمسایہ ممالک سے مالی اور اسلحوں کی مدد کے بغیر خدا کی ذات پر تکیہ کیا اور شمشیر پر خون کی کامیابی کا نعرہ لگاتے ہوئے کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ ایرانی انقلاب کی سب سے پہلی شرط اسلام ہے، اور یہ اس کے طرز تفکر، ماہیت اور اغراض و مقاصد کی وجہ سے ہے۔ اس انقلاب کے رہبر ایک روحانی تھے جو مرجعیت دینی کے منصب پر تھے۔ اس کی تنظیم و ترتیب حوزہ علمیہ دینی کے 1000 سالہ مرکزی ادارہ کے ذریعے ہوئی۔ عوام اور اس انقلاب کے بانیوں کا مقصد اسلام اور قوانین اسلامی کی حاکمیت اور استبداد داخلی اور استبداد عالمی کے چنگل سے رہائی تھا۔ لہذا شرائط انقلاب ایران میں دین اسلام کی اساسی نقش کی وجہ سے یہ انقلاب صفت اسلامی سے متصف ہوا۔ انقلاب کا عاشورائی مقصد بہت سارے دانشوروں کی نگاہ میں، جنہوں نے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے اسباب و علل پر نظریہ پردازی کی ہے کہ مذہب سب سے قوی اور اصلی ترین محرک اور سبب ہے جس نے انقلاب کی پیدائش اور اس کی کامیابی میں سب سے اہم رول ادا کیا ہے، اور اسی طرح انقلاب اسلامی ایران کس طرح برپا ہوا اس کے سلسلے میں رائج سیاسی ادبیات، نعروں، تقریروں اور رہبران تحریک کے بیانات کا مطالعہ اس حقیقت کا گماز ہے کہ مذہبی عناصر کے درمیان سے عاشورائی تہذیب اور امام حسین علیہ السلام کی نہضت کا اس انقلاب میں بڑا ہاتھ ہے۔ شہادت طلبی، باطل سے ہمیشہ ٹکراؤ، طاغوت سے پیکار، رضائے پروردگار کی پیروی، مصالح مسلمین، نظارت عمومی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسی عاشورائی خصوصیات نے انقلاب اسلامی پر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ عاشورائی تہذیب کے گوناگون اثرات کو رہبر انقلاب کی فکر، ان کے عمل کو ان سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا اور اغیار سے جنگ کرنے اور سامراج مخالف تہذیب و تمدن کی بنیاد پڑی۔ ایک خدا کی حاکمیت کی طرف رجحان۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد یہاں پر اسلامی نظام کی تشکیل ہوئی۔ عراق کے اسلامی انقلاب کی مجلس کے ایک رہبر نے اس بارے میں یوں کہا: ہم اس وقت کہتے تھے کہ اسلام ایران میں کامیاب ہو گیا ہے اور اس کے بعد جلد ہی عراق میں بھی کامیاب ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اسے اپنی مشق کا حصہ بنا لیں۔ دوسرے الفاظ میں اسلامی انقلاب نے تقریباً 1.5 بلین مسلمانوں کو جگایا اور انہیں کرہ زمین پر اللہ کی حاکمیت کے زیر سایہ حکومت تشکیل دینے کے لیے متحرک کیا۔ یہ عمل اساس نامے معاصر سیاسی اسلامی تحریکوں کے گفتار و عمل میں مختلف صورتوں میں قابل مشاہدہ ہے۔ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے متحرک مسلمانوں کی خواہش مختلف طریقوں سے پوری ہوئی ہے، جیسے بعض اسلامی جماعتوں نے امام خمینی را کی اسلامی حکومت کی کتب، مثلاً الیسار الاسلامی مصر کا ترجمہ کر کے اور اسلامی جمہوریہ ایران کی پیروی کر کے ایک اسلامی حکومت کے قیام کے لیے اپنی خواہش اور دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ آیت اللہ محمد باقر صدر جنگ تحمیلی کے شروع ہونے سے قبل اس کوشش میں تھے کہ عراق کی رجیم کو سرنگوں کر کے وہاں پر اسلامی جمہوریہ ایران کی طرز پر ایک اسلامی حکومت تشکیل دی جائے جو ولایت فقیہ کی بنیاد پر ہو۔ بعض دوسری اسلامی تحریکیں بھی اصل ولایت فقیہ کو تسلیم کرتے ہوئے اسلامی انقلاب ایران کی رہبری کی پیروی کرتی ہیں۔ یہ دو طرح کے گروہ ہیں، ایک وہ گروہ جو مذہبی اور عقیدتی لحاظ سے اسلامی انقلاب کے رہبر کی تقلید کرتا ہے جیسے لبنان میں تحریک عمل، جبکہ دوسرا گروہ وہ ہے جو سیاسی اور مذہبی لحاظ سے رہبر انقلاب اسلامی ایران کا تابع ہے جیسے لیبان میں حزب اللہ۔ ایران کا پرچم قبل 1979 حمزہ ایران میں، خواتین ایران کا پرچم آج۔ عورت انسانی معاشرے کا ایک لازمی اور ضروری حصہ ہے جو معاشرے کی تشکیل اور بہتری میں مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ معاشرے کی ترقی کے لیے عورت اور مرد دونوں کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا پڑتا ہے، جس کے بعد معاشرہ ایک فلاحی راستے کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اس سارے عمل میں عورت کا کردار کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے اور اس کی صلاحیتوں سے بھی جدید دور میں کسی کو انکار نہیں ہے۔ اسلامی انقلاب اس تراوت و نشاط کی پہلی کرن ہے اور مرد و عورت سب پر خداوند عالم کی رحمت و منویت کی زندہ نشانی ہے۔ اسلامی انقلاب نے سیرت حضرت ختمی مرتبت اور امیر المومنین علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی و پیروی میں تمام خواتین کو ان کے عظیم و بلند مقام پر فداکار اور محبت نچاور کرنے والی
صابر، مونس و غمخوار بیویوں، استقامت اور قدم جمع کر میدان جنگ سمیت تمام محاذوں پر لڑنے والی مجاہدہ خواتین کی صورت میں پرورش دی ہے۔ آج کی ایرانی عورت کو ہر لحاظ سے معاشرے میں عزت و احترام حاصل ہونے کے ساتھ زندگی کے ہر میدان میں ترقی کرنے کے یکساں مواقع میسر ہیں۔ ایران میں 1979 ء میں عظیم اسلامی انقلاب برپا ہوا، جس کے نتیجے میں اس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ اس کے بعد معاشرے میں بنیادی تبدیلی آئی، اس کے اثرات خواتین پر بھی پڑے۔ عورت کے رجحانات میں تبدیلی آئی، وہ فکری، علمی، ثقافتی اور اجتماعی مسائل کی ترقی کے راستے پر گامزن ہونے لگی۔ حضرت امام خمینی نے اسلامی انقلاب کے انہی ابتدائی دنوں میں معاشرے میں مسلمان خواتین کے کردار کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ترقی کریں۔ اسلام نے عورت کو جاہلیت کی خرابیوں سے بچایا۔ اسلام یہ چاہتا ہے جیسے مرد ہم کاموں کو سر انجام دیتا ہے، عورت اس طرح انجام دے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت اپنی حیثیت اور قدر و منزلت کو محفوظ رکھے۔ اسلام نے عورت کی جو خدمت کی ہے اس کا سراغ کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ حضرت امام خمینی کے ارشادات نے ایرانی عورت میں ایک نئی روح پھونک دی اور اس نے سیاسی، اجتماعی سرگرمیوں میں شرکت کو اپنی مقبولیت کا ثبوت دینے کے لیے بہترین طریقہ سمجھا۔ انقلاب کے دوران بھی خواتین نے بہت شاندار حصہ لیا۔ وہ اسلامی حکومت کے لیے بے چین تھیں۔ وہ اس دن کا انتظار کرتی تھیں کہ اپنے رہبر کی قیادت میں اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا اظہار کریں۔ اس دن کو پانے کے لیے وہ انقلاب کے جلوسوں میں نعرے لگا کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھیں۔ خواتین نے اپنی صلاحیتوں کو وسعت دینے کے لیے اپنی اجتماعی سرگرمیوں کو علم و دانش کے چراغ سے سجایا، اور یوں عورت کی الہی فطرت اور پہچان سپہ لام و نون غنہ میں نمایاں ہوتی گئی۔ ایران کے اسلامی جمہوریہ کا آئین اسلام کے قانون سے پھوٹا ہے۔ اسی بنا پر حکومت نے اپنے قوانین میں خواتین کے سارے اسلامی حقوق کو مد نظر رکھا ہے۔ ایران کی اسلامی قومی اسمبلی میں معاشرے میں خواتین کی سرگرمیوں کے بارے میں انتہائی مفید قوانین منظور کیے گئے ہیں۔ اس قانون سے خواتین کو کافی حمایت ملی، خاص طور پر بے کس اور بے سہارا عورتوں کے لیے کافی سہولتیں پیدا ہوئی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے عظیم رہبر حضرت آیت اللہ خامنہ فرماتے ہیں، اسلام نے عورت پر پردے کو فرض قرار دیا ہے کیونکہ وہ ایک آزاد انسان ہے، اور اس طرح وہ پاک و صحت مند ماحول میں اپنے معاشرتی فرائض کو انجام دے سکتی ہے۔ آج کی ایرانی خواتین کے لیے مثالی نمونہ مغربی عورت نہیں بلکہ سب سے بہترین آئیڈیل حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔